میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں پاسٹر عاشر اقبال صاحب کے ساتھ موجود ہوں. فیس بک پر بہت سے مسیحی اپولوجسٹ انہیں جانتے ہیں. میری فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی ہے اور جتنی گفتگو میں نے ان سے کی ہے اور میں تو ان کا فین ہو گیا ہوں کہ جو انہوں نے ٹیچنگ دی ہے ڈیلیور شیئر کی ہے میرے ساتھ، میں تو ان کا بہت بڑا فین ہو گیا ہوں. اور انہوں نے بتایا کہ کون کون سے مسیحی لوگ ہیں جو فیس بک پر دفاع ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ انہیں استاد مانتے ہیں. تو ان کی جو بائبل پر ریسرچ ہے وہ عرصہ دراز سے ہے. بہت سے اپولوجسٹ جو مسلم بھائیوں کے ساتھ مکالمے بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. تو ہمارا موضوع ہے تثلیث فی التوحید کیا ہے، بیکاز بہت سے لوگوں کو اسی چیز سے پرابلم ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ تثلیث فی التوحید کیا ہے. تو بیسیکلی میں یاسر منظور صاحب کی طرف آیا ہوں. یہ مجھے یاسر صاحب نے ان سے ملوایا. تو ہم تثلیث فی التوحید کے بارے میں چند ایک سوالات پاسٹر عاشر اقبال صاحب سے پوچھنا چاہیں گے. پاسٹر صاحب، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. پہلی اونچا بولیے گا. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جی سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا تثلیث فی التوحید کا لفظ بائبل میں موجود ہے؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے وہ سب جانتے ہیں جتنے بھی تثلیث فی التوحید کے ماننے والے ہیں کہ لفظ جو تثلیث ہے یہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. تو یہ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، جو بات تسلیم کرنی ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے کہ لفظ تثلیث جو ہے یہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، اگر لفظ تثلیث فی التوحید بائبل مقدس میں موجود ہی نہیں تو پھر مسیحی کیوں کہتے ہیں کہ ہم خدائے ثالوث کو مانتے ہیں، ہم تثلیث فی التوحید پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں چند ایک چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ ہم جس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیا وہ بائبل مقدس میں اس کے کچھ حقائق موجود ہیں یا نہیں. کیونکہ لفظوں کی بات نہیں ہے، بات حقائق کی ہے. تو اگر تو ہمیں بائبل مقدس میں سے وہ تمام حقائق ملتے ہیں، تصدیق ملتی ہے، شخصیات ملتی ہیں جن کا تعلق تثلیث فی التوحید سے ہے، تو پھر تو ہم ان کو مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسیحی عقیدہ ہے. تثلیث فی التوحید مسیحی عقیدہ ہے اور اس سے مراد بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں جو تثلیث فی التوحید کو بیان کرتے ہیں. اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں جائیں اور پہلی آیت میں جائیں تو وہاں پر جو خدا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ الوہیم استعمال ہوا ہے. جی جی. اب الوہیم جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الوہیم جو ہے یہ سنگل لفظ نہیں ہے. اب جب ہم اردو ترجمہ میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لفظ خدا استعمال ہوا ہے، لیکن عبرانی میں جب ہیم کا لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، الوہیم. تو الوہ جو ہے یہ سنگل ہے اور ہیم جب ساتھ لگ گیا تو یہ پلورل ہے، جو اس بات کی تصدیق ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ سنگل ون نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے. اب جب ہم اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ پہلے باب کی 26 آیت ہے، تیسرے باب کی 24 آیت ہے، پھر پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں خدا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی ایک تصدیق ہے کہ جہاں پر خدا اپنی ذات میں خود سے کثرت کو بیان کرتا ہے. اور جب ہم کلمے کو پڑھتے ہیں جو یہودی ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، کلمہ شمع جس کا تعلق جو ہمیں استثنا کی کتاب میں اس کے 6 باب کی 4 5 آیت میں ملتا ہے. تو یہاں پر جو ایک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ عبرانی متن میں یہاں پر اخاد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اخاد جو ہے یہ پلورل کو بیان کرتا ہے، مطلب اس میں کثرت پائی جاتی ہے. یہ کمپاؤنڈ ون جس کو ہم بولتے ہیں یہ اس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں یہ دوسرے باب کی 24 آیت میں جانا پڑے گا، جہاں سے ہم یہ جانیں گے کہ واقعہ ہی اخاد جو ہے یہ کمپاؤنڈ ون ہے، جہاں پر خدا نے
آدم اور حوا سے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ ایک بدن ہوں گے، ایک تن ہوں گے، تو ایک کے لیے جو وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی اخاد ہے، کیونکہ عبرانی میں جو سنگل ون ہوتا ہے اس کے لیے یاخد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اخاد جو ہے یہ کمپاؤنڈ ون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ یہاں سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ تثلیث فی توحید یا خدا کی ذات میں کثرت نہ صرف ابھی مسیحی ایمان رکھتے ہیں بلکہ خدا کی ذات میں کثرت جو ہے یہ پیدائش کی کتاب سے ہی لوگ اس کو جانتے اور سمجھتے تھے، بالکل، کیونکہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ عبرانی کو جانتے تھے. تو جب وہ اخاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ یہ پلورل ہے یا کمپاؤنڈ ون ہے؟ تو وہ خدا کی ذات میں کثرت کو پہلے سے مانتے ہیں. سر دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ ترتلیان جو ہیں جس کو انگلش میں ٹرٹولین کہتے ہیں، اس نے یہ ورڈ جو ہے تثلیث فی توحید، اس نے یہ ورڈ لوگوں کو دیا ہے کہ بائبل کا خدا ثالوث ہے، تثلیث فی توحید پر بیسڈ ہے. تو ترتلیان کے نظریے سے پہلے یا اس کے عقیدے سے پہلے کیا مسیحی ایک خدا میں 3 شخصیات کے قائل تھے؟ دیکھیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے استثنا کی کتاب میں سے ایک ریفرنس کو ہم نے دیکھا ہے. تو جب ہم وہاں پہ خدا کی ذات میں کثرت کو دیکھتے ہیں تو خدا کی ذات میں آلریڈی کثرت کو لوگ مانتے تھے، تبھی ترتونین جو ہے وہ اس کو کلیئر کر رہا ہے، وہ ایک نیا عقیدہ نہیں وہاں پہ پیش کر رہا، کیونکہ اس دور میں مسیحی جو تھے وہ مختلف طور سے اظہار ثانی کا شکار تھے اور کوئی ڈرتا ہوا تو بات ہی نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے وہ صرف اس کو کلیئر کر رہا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کن حقائق پر مبنی ہے، اس نے کوئی نئی تعلیم وہاں پر پیش نہیں کی. جی جی. تو اس لحاظ سے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو پہلی دوسری صدی کی تعلیم ہے، یہ تو جب سے بائبل ہے تب سے بائبل مقدس میں خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، عہد جدید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری کائنات یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے. اچھا، جب یہ آیت ہم دیسی مسیحی یہودیوں کو پیش کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، ایون جو یہوہ وٹنس والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو وسیلہ محض ہے. سر آپ کہا جو وسیلہ بنا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جو وسیلہ بنا رہا ہے وہ خالق ہے، جو وسیلہ بن رہا ہے وہ خالق نہیں ہے. تو اس کا کس طرح سے آپ جواب دیں؟ ہاں دیکھیں، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پھر پیدائش کی کتاب میں. پیدائش کی کتاب میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا نا، تو ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یسوع مسیح خالق ہے یا مخلوق ہے. ٹھیک ہے، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ اب انسان جو ہے وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے. بالکل لکھا ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم میں سے ایک کی مانند سے کیا مراد ہے؟ اوبویسلی خدا اپنی ہی ذات سے بات کرنا نا، کیونکہ خدا کبھی بھی مخلوق کو اپنے مشورے میں شامل نہیں کرے گا. خدا سے بات کرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس تھا سامنے. نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابلیس تھا، لیکن خدا، ابلیس بھی تو مخلوق ہے نا. بالکل. فرشتے بھی مخلوق ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا فرشتوں سے بات کر رہا ہے. بالکل. تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، لیکن وہاں پر خدا اپنی ہی ذات سے مشاورت کر رہا ہے. مطلب خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے اور خدا روح القدس وہاں پر موجود ہے جو آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات کبھی بھی مخلوق کو اپنے ساتھ مشاورت میں نہیں لے گی. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا یسوع مسیح خالق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خالق جو ہے ہمیشہ خالق سے بات کرے گا. تو جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا تو کیا نکلا ہے؟ کلمہ. تو یوحنا کی انجیل میں کلمہ مجسم ہو گیا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ کلمے نے جو تخلیق نہیں کی؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ ہی جو ہے وہ خالق ہے. کلمے نے ہی تخلیق کی ہے، کلمے کے لیے ہی سب کچھ تخلیق کیا گیا ہے. بالکل. اور سب کچھ اس کے وسیلہ سے ہوا ہے. وسیلہ سے مراد ہے کہ جس طرح سے وہ کہتا گیا اس طرح سے ہوتا گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، ہمارے ایک یہوہ وٹنس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، مجھے نہیں پتا وہ پاسٹر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، کیا ہے اپنے چرچ میں، شاید امنون صاحب ان کا نام ہے، بڑی رفاقت رہتی ہے ان کے ساتھ.
اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح ایک ممار کی طرح تھے، ٹھیکیدار کی طرح تھے. خدا نے ساری چیزیں بنا کے اس کے سامنے رکھ دیں اور اسے کہا کہ یہ چیز یہاں لگا دو، یہ چیز یہاں لگا دو. تو میں نے کہا یار یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا کام، متکلم کا کام تھا صرف کہنا، اور چونکہ کلمہ اسی کی ذات سے صادر ہے وہ اس کو ڈیزائن کرتا گیا چیزوں کو. اور جیسا روح القدس کا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، تو اوبویسلی روح القدس کا بھی کریشن کے معاملے میں کردار ہے. بالکل نہیں، ان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو روح القدس کے بھی انکاری ہیں، اس کو بھی وہ ایک پاور کے طور پر لیتے ہیں، پاور کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ شخصیت نہیں ہے. جی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس دن ان کے ساتھ اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی. تو اصل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسیحی ایک ممار تھا کہ جس کو وسیلہ کہا گیا ہے؟ مسیح کا کام کیا تھا کریشن میں؟ بائبل مقدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو بنیاد پیش کرتی ہے، نیو. بائبل مقدس پیش کرتی ہے کہ یسوع مسیح نیو ہے جس پر ہم تعمیر ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ممار جو ہے وہ خدا باپ کو پیش کیا گیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نیو ہے جہاں پر سب مسیحی جو ہیں جن کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ تو صرف ممار ہے، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خالق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خالق کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ خالق ہے، تو ممار اس کو پیش نہیں کیا گیا، اس کو پیش کیا گیا کہ وہ نیو ہے جس پر ہم سب تعمیر کیے جاتے ہیں خدا کی نظر میں، کیونکہ خدا تو خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، پھر ہمیں جو ہے وہ بخشش یا نجات جو ہے ہمیں ملتی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو پہن لو. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خالق بھی ہے، وہ آقا بھی ہے، وہ نجات دہندہ بھی ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا. جی. تو یہ وہ وسیلہ بھی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. آخری سوال آپ سے کروں گا. مسیح یسوع کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، ماں سوا اس کے جو اس کو کرتے دیکھتا ہوں، جیسا باپ کرتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس لحاظ سے مسیح باپ کو بڑا کہہ رہا ہے؟ سائز کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک منٹ ارشد بھائی آپ بعد میں جواب دیجیے گا. ایک منٹ آیا آکاش جیم صاحب کا، وہ یوحنا 5:17 کی بات کر رہے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں، بعد میں پادری صاحب سے جواب لے لیجیے گا. ہاں لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ یسوع مسیح کی ذات میں دو ذاتیں ہیں. ایک ذات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مکمل خدا ہے اور مکمل انسان ہے. ٹھیک ہے. دو ذاتیں ہیں. اب جس بھی ہم حوالے کو پڑھیں گے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کس تناظر میں بات کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مفلوج کو لے کے آئے. خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. کئی اور لوگوں سے خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر. تو وہاں پر وہ کیوں معاف نہیں کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خداوند یسوع مسیح کس حالت میں کون سا بیان دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو انسان کے طور پر پیش کر رہا ہے. آمین. ٹھیک ہے. اب لکھا ہے کہ روح اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو یہاں پہ اس کیا مراد ہے؟ کیا خدا جو ہے وہ خدا کو لے کے جا رہا ہے کہ وہ آزمایا جائے؟ ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس ایک ہمارے لیے یہ لیسن تھا کہ جو بھی خدا کے ساتھ چلے گا اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ٹریننگ تھی جو ہمارے لیے تھی. خدا یسوع مسیح کو اس کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ تو ہمیں بعد میں پھر پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کامل ہے. تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ خداوند یسوع مسیح نے جو بیان کیا ہے وہ کس تناظر میں بیان کیا ہے. اب اتنا تو لمبی ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے کہ ہر حوالے کو جو ہے وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پیش کریں، لیکن یہ صرف اس کا جواب جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم جو حوالہ پڑھ رہے ہیں اس کا سیاق و سباق ضرور دیکھیں. ایک آیت پر کوئی بھی تعلیم نہیں بنتی. جی پاسٹر ہڈگر صاحب کا ایک کومنٹ آیا ہے کہ یسوع مسیح مصدر الوہیم سے صدور ہے. صدور
مسجد صدور، جی جی اچھا مسجد صدور جو سے فرمان مسیح ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اس لیے یعنی کوئی سوال نہیں کر رہے، صرف انہوں نے کمنٹ کامنٹ کیا۔ اچھا پاسٹر صاحب ایک آخری سوال ہے، پہلے بھی آخری کہا تھا، چلیں ایک اور سوال ذہن میں آ گیا، کیا ہم مسیح کی ورشپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خدا کی ورشپ کر سکتے ہیں جی بالکل، تو مسیح کی بھی کر سکتے ہیں۔ سمپل از دیٹ۔ تو سر حرف آخر کے طور پر کچھ کہنا چاہیں گے ناظرین؟ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ انسانوں کے دماغ کے مطابق نہیں بنائی گئی یا نہیں لکھوائی گئی، یہ روح القدس کی قدرت سے لکھوائی گئی ہے، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مطلب اس میں ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی وہاں پہ انتظار کریں اور زیادہ مطالعہ کریں، اپنے دماغ کو ذہن کو ذرا کھلا رکھیں اور ایک اچھی اور خوشگوار ڈسکشنز کی طرف جائیں تاکہ ہم لڑائی جھگڑے سے بچ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اصلاح کا کام کر سکیں۔ سو جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی فیس بک پر دیکھیں گے، میری ان سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ڈیبیٹس کرتے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گفتگو ضرور کریں لیکن ذرا تمیز کی حد میں رہتے ہوئے۔ اچھا میں پاسٹر شاہد اقبال صاحب کے عاشر اقبال صاحب، ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ چند سال پہلے، کوئی 8-10 سال پہلے، جس طرح سے ہم فیس بک پر بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جواب دیتے رہتے ہیں، اسی طرح عاشر بھائی بھی اسی طرح، یہ جو وقار آرین صاحب ہیں، وقاص حنین ہیں اور ظفر اقبال صاحب، یہ سارے، اور مکاشفہ پورا ہوا، سیمل گل صاحب، ساگر گل، تو ان کے ساتھ ہی ان کا گروپ تھا اور تب بھی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ پھر چونکہ ہم نے دیکھا کہ یہ بحث و مباحثہ صرف ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، جیتنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس سے تھوڑا کنارہ کشی کی اور پریکٹیکل کام اپنے علاقہ میں شروع کیا۔ تو اس بات کو جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہماری فرمائش پر اکثر آپ ہمیں کچھ اپنے علم سے شیئر کر دیا کریں۔ تو یہ شخصیت ہے، بہت سے جو اپولوجسٹ ہیں جو آپ کو فیس بک پہ نظر آتے ہیں، وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں اور امید واثق ہے کہ وہ کامنٹ بھی کریں گے۔ تو پاسٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے جتنا میسیج ڈیلیور کیا قابل تحسین، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور میں شکر گزار ہوں بھائی زارق کا بھی، انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں تھوڑا بیان کر سکوں، اور آپ کا بھی جو مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ سو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بائبل مقدس کو ضرور پڑھا کریں، ضرور تحقیق کریں، کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کی بات پر آپ یقین نہ کریں، بلکہ بائبل مقدس کو خود سے تحقیق کریں، پڑھیں اور پھر آپ اس پر آمین کہیں۔ سو تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو بہت برکت بخشے۔ اچھا یاسر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں جی، اب پاسٹر عاشر صاحب کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، اور میرے خیال ہے کسی قسم کا ابہام باقی نہیں بچتا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ سو تھینک یو جناب پاسٹر صاحب، آپ نے واقعی بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور میرے خیال ہے کہ اس میں کلیریفیکیشن ہو گئی ہے، کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ تو بس میرے خیال ہے پھر بھی آپ کا اگر کسی بھائی کا بہن کا کوئی بھی سوال ہو ٹرینیٹی پر، تثلیث فی التوحید پر، تو وہ کامنٹ کریں، ہم آپ کا سوال عاشر اقبال صاحب کے پاس رکھیں گے اور وہ اس کا جواب کامنٹ سیکشن میں دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔